کے معنی ہوتی ہے مرمت کرنا، سدھارنا۔ سب سے مشکل مشین انسان ہے۔ یہ زندگی آخرت کے لیے ایک امتحان ہے۔ ایک مسلمان اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اچھا انسان ہے۔ جب اللہ سے آتے تو کس سے ڈرنا؟ بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے۔ سب سے بہترین پلانر اللہ ہے۔ جب حق باطل سے ٹکراتی ہے، باطل کا سروناش ہو جاتا ہے۔ داهمتنا الكروب أغرقتنا العيوب فاكفنا همنا يا حبيب القلوب يا اب ہم تذکرہ کریں گے پارسی مذہب میں خدا کے تصور کے بارے میں۔ پارسی مذہب وہ ایک میجر ریلیجن نہیں ہے، ایک اہم مذہب نہیں ہے، لیکن اسے کہا جاتا ہے بہت پرانا مذہب، اور یہ وجود میں آیا تقریباً 2500 سال پہلے پرشیا میں، اور اس کے بانی کا نام ہے زوراستر، اور یہ شروع ہوا تھا پرشیا میں، اور اس کے ماننے والوں کو کہا جاتا ہے زوراسٹرینز یا پارسی، اور ان کے ماننے والوں کو کہا جاتا ہے فائر ورشپر، آگ کو پوجنے والے لوگ۔ پارسی مذہب میں خدا کو کہا جاتا ہے اہورا مزدا۔ اہورا مطلب لارڈ، مطلب رب، مزدا مطلب وائز، حاکم، حکمت والا۔ اہورا مزدا کے معنی ہے وائز لارڈ یا حکمت والا رب یا حاکم رب۔ پارسی مذہب میں جو کتابیں ہیں اسے کہا جاتا ہے دساتیر اور اویستا۔ جب ہم دساتیر پڑھتے ہیں تو دساتیر میں لکھا ہے کہ ایشور کی کئی صفات ہے، ایشور کے کئی نام ہیں، اور ایشور کی صفات میں لکھا ہے دساتیر میں کہ ایشور خدا ایک ہے، وہ خدا بے نیاز ہے۔ اس ایشور کی شروعات نہیں، نہ ہی کوئی انت ہے۔ اس ایشور کا کوئی والد نہیں، کوئی والدہ نہیں، کوئی بیوی نہیں، کوئی بیٹا نہیں، اور اس ایشور جیسا کوئی نہیں ہے، اس ایشور کا کوئی عکس نہیں۔ اس ایشور کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اپنی آنکھوں سے اس ایشور کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ اس ایشور کو انسان کا دماغ پوری طور پہ سمجھ نہیں سکتا، اور یہ ایشور انسان کے اپنے آپ سے قریب ہے، ہر انسان سے خود اپنے آپ سے قریب ہے۔ اور جب پارسی مذہب کی دوسری کتاب کا مطالعہ کرتے اویستا، پارسی مذہب میں خدا اور ایشور کی کئی صفات ہے۔ اس میں لکھا ہے اویستا میں، یاسنا میں، ادھیائے نمبر 31 ورس نمبر 7 اور 11 میں، یاسنا ادھیائے نمبر 44 ورس نمبر 7 میں، یاسنا چیپٹر نمبر 50 ورس نمبر 11 میں، یاسنا چیپٹر نمبر 51 ورس نمبر 7 میں خدا کو کہا گیا ہے ایز دا کریٹر، خالق، اس کی صفات ہے خالق۔ جب آگے پڑھتے ہیں اویستا، خدا کی ایک صفت دی گئی ہے مہان، گریٹ، اردو میں کہیں گے، عربی میں کہیں گے اکبر۔ یہ لکھا ہے یاسنا میں چیپٹر نمبر 33، چیپٹر نمبر 33 ورس نمبر 11 میں، اور یاسنا چیپٹر نمبر 45 ورس نمبر 6 میں۔ آگے جب پڑھتے اویستا، اس میں لکھا ہے
کہ ایشور خدا کی ایک صفت دی گئی ہے ایز بینیفیشنٹ. عربی میں ترجمہ کریں ہو جاتا ہے رحیم. یاسنا میں چیپٹر نمبر 33 ورس نمبر 11 میں, یاسنا چیپٹر نمبر 48 ورس نمبر 3 میں, اور اویستا میں اور ایک صفت جو دی گئی ہے خدا کے لیے, ایشور کے لیے, وہ ہے باؤنٹیفل, جس کے معنی ہیں کریم, کرم کرنے والا. یہ لکھا ہے یاسنا میں چیپٹر نمبر 43 ورس نمبر 4, 5, 7, 9, 11, 13 اور 15, یاسنا چیپٹر نمبر 44 ورس نمبر 2 میں, یاسنا چیپٹر نمبر 45 ورس نمبر 5 میں, یاسنا چیپٹر نمبر 46 ورس نمبر 9 اور یاسنا چیپٹر نمبر 48 ورس نمبر 3. جب ہم پارسی مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پارسی مذہب میں بھی لکھا ہے کہ ایک خدا کی عبادت کرنا چاہیے, اور اس خدا کی کئی صفات ہے, اور کہا گیا ہے کہ اس خدا کا کوئی عکس نہیں, اس کی کوئی مورتی نہیں, اس کا کوئی بت نہیں. اب ہم مطالعہ کریں گے سیمیٹک مذاہب کے بارے میں. جیسے میں نے کہا تھا سیمیٹک مذاہب میں ہیں یہودیت, عیسائیت اور اسلام. سب سے پہلے ہم کوشش کریں گے سمجھنے کے لیے کہ یہودیت میں خدا کا تصور کیا ہے. جب ہم پڑھتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھتے ہیں, فرسٹ 5 بکس, اس میں لکھا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں ادھیائے نمبر 6 ورس نمبر 4 میں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں شما اسرائیلو ادنی الحین و ادنی خد. یہ ایک ہیبرو کوٹیشن ہے جس کے معنی ہیں یورو اسرائیل, دا لارڈ آور گاڈ از ون لارڈ. اے اسرائیلی سنو کہ ہمارا رب, ہمارا خدا ایک رب ہے. لکھا ہے بک آف آئزایہ میں چیپٹر نمبر 43 ورس نمبر 11 میں, even I am Lord and besides me there is no savior. میں ہوں رب اور میرے علاوہ کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے. لکھا ہے بک آف آئزایہ میں چیپٹر نمبر 45 ورس نمبر 5 میں, I am Lord and there is none else, there is no God besides me. میں ہوں رب اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے, میرے علاوہ کوئی خدا نہیں. لکھا ہے بک آف آئزایہ میں چیپٹر نمبر 46 ورس نمبر 9 میں, I am God and there is no God besides me. میں خدا ہوں اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے, میں خدا ہوں اور میرے جیسا کوئی نہیں. لکھا ہے بک آف ایکسوڈس میں چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 3 سے 5 تک, اور بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 7 سے 9 میں لکھا ہے ایشور خدا کہتے ہیں Thou shall have no other gods besides me. Thou shall not make unto thee any graven image of anything, of any likeness, in the heaven above, in the earth beneath, in the water beneath the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, am a jealous God. لکھا ہے بک آف ایکسوڈس میں ادھیائے نمبر 20 ورس نمبر 3 سے 5 تک کے, اور بک آف ڈیوٹرانومی میں ادھیائے نمبر 5 ورس نمبر 7 سے 9 تک میں لکھا ہے Thou shall have no other gods besides me. آپ میرے علاوہ کوئی اور خدا کو نہیں لیں گے. Thou shall not make unto thee any graven image of anything, of any likeness, in the heaven above, in the earth beneath, in the water beneath the earth. آپ میرے جیسا کوئی عکس نہیں بنائیں گے, چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو, چاہے وہ کوئی چیز آسمان میں ہو یا اس دھرتی پہ ہو یا اس دھرتی کے نیچے پانی میں ہو. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, I am a jealous God. آپ ان کی عبادت نہیں کریں گے, ان کو سجدہ نہیں کریں گے, کیونکہ میں ایک رب ہوں, ایک جلن رکھنے والا رب. For I am your God and I am a jealous God. میں ایک جلنے والا رب ہوں, جلنے والا خدا ہوں.
تو جب ہم یہود کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہودیت میں بھی لکھا ہے کہ ایک ایشور کی عبادت کرنا چاہیے اور اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی بت نہیں، اس کا کوئی عکس نہیں، اس کی کوئی مورتی نہیں۔ عیسائی مذہب کے خدا کا تصور کرنے کے پہلے مجھے کچھ باتیں آپ سے کہنا ہے۔ اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس کے ماننے والوں کے لیے فرض ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام میں مانے۔ کوئی بھی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ عیسیٰ علیہ السلام میں ایمان نہ لائے۔ ہر مسلمان کے لیے واجب ہے، ہر مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام میں ایمان لائے۔ ہم مسلمان مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے عظیم پیغمبر تھے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مسیح تھے، جب ٹرانسلیٹ کریں گے ہو جاتا ہے کرائسٹ۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک چمتکار کے ذریعے پیدا ہوئے تھے، بنا والد کے پیدا ہوئے تھے، جو کئی ماڈرن کرسچنز آج نہیں مانتے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اندھوں کو روشنی دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بیماروں کو شفا دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے۔ ہم مسلمان اور عیسائی دیکھو تو یکساں چل رہے ہیں۔ تو کوئی پوچھے گا تو عیسائی اور مسلمان میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اکثر عیسائی یہ مانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ اکثر عیسائی یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے۔ جب ہم عیسائی مذہب کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں جو ہے بائبل عیسائی مذہب میں سب سے اونچی کتاب ہے۔ جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں، اور میں طالب علم ہوں اسلام اور تقابل مذاہب کا، اسلام اینڈ کمپیریٹو ریلیجن کا، کہیں بھی بائبل میں نہیں لکھا ہے۔ آپ جب بائبل پڑھیں گے بائبل میں کہیں نہیں لکھا ہے، ایک بھی صاف جملہ نہیں پورے بائبل میں۔ آپ پورے بائبل کا مطالعہ کرو، آپ کو پورے بائبل میں ایک بھی صاف جملہ نہیں ملے گا جو بنا شبہ وداؤٹ ڈاؤٹ، ایک بھی جملہ نہیں ملے گا جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو۔ If you read the Bible, there is not a single unequivocal statement, not a single unambiguous statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. اگر کوئی بھی عیسائی پوری بائبل میں سے ایک جملہ مجھے دکھائے جس میں صاف طور پہ لکھا ہے بنا شبہ بنا شک، جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو، میں عیسائی بننے کو تیار ہوں۔ میں باقی مسلمانوں کے بہاف پہ، باقی مسلمانوں کی طرف سے نہیں بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں طالب علم ہوں، میں طالب ہوں اسلام اور تقابل مذاہب کا، اسلام اینڈ کمپیریٹو ریلیجن کا۔ میں باقی لوگ کے طرف سے نہیں بات کر رہا ہوں، میں میرا سر قربان کرنے کو تیار ہوں۔ یہ ہے بائبل۔ کوئی بھی عیسائی اگر بائبل میں سے ایک صاف جملہ دکھائے مجھے، بنا شک کا جملہ، بنا شبہ کا جملہ، جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں، کہ میں ایشور ہوں، یا کہتے میری عبادت کرو، میں عیسائی بننے کو تیار ہوں۔ لیکن ہم جب بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا ہے، لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 میں،
वर्स नंबर 28 में, माई फादर इज ग्रेटर देन आई, मेरे वालिद, मेरे खुदा मेरे से ज्यादा महान हैं। लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 10 में वर्स नंबर 29 में, माई फादर इज ग्रेटर देन ऑल, मेरे वालिद, मेरे खुदा सबसे ज्यादा महान हैं। लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 12 में वर्स नंबर 28 में, आई कास्ट आउट डेविल्स विद द स्पिरिट ऑफ गॉड, मैं शैतानों को भगाता हूं खुदा की मदद से। लिखा है गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 20 में, आई विद द फिंगर ऑफ गॉड कास्ट आउट डेविल्स, मैं खुदा की मदद से शैतानों को भगाता हूं। लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 5 में, चैप्टर नंबर 5 में वर्स नंबर 30 में, I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 5 में वर्स नंबर 30 में, ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं, I can of my own self do nothing. मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता हूँ. As I hear, I judge. जैसा मैं सुनता हूँ उसी तरीके से अदल करता हूँ. For my judgment is just. और मेरा अदल हक है. For I seek not my will, but the will of my Father. क्योंकि मैं अपने आप से कुछ नहीं कहता हूं, जो कुछ मैं सुनता हूं, जो कुछ मेरे वालिद चाहते हैं, जो कुछ मेरे खुदा चाहते हैं, वैसा मैं करता हूं. अगर कोई भी कहता है, कोई भी शख्स ये कहता है कि जो कुछ खुदा चाहते हैं वैसा मैं करता हूं, उसे अरबी में कहते हैं मुस्लिम. ईसा अलैहिस्सलाम बाइबल के मुताबिक गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30 में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम मुस्लिम थे. ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदाई का कभी भी दावा नहीं किया, कभी भी दावा नहीं किया. ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी भी नहीं कहा कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो. हालांकि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 17 से 20 तक में लिखा है, think not that I have come to destroy the law or the prophets. आप ये मत समझो कि मैं पुराने अहदनामे, पुराने कानून या पुराने पैगंबर के खिलाफ आया हूं या उसको खत्म करने के लिए आया हूं. I have come not to destroy but to fulfill. मैं खत्म करने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन उसको कायम करने के लिए आया हूं. पुराने कानून और जो पुराने पैगंबर ने कहा उसको मैं कायम करने के लिए आया हूं. I have come not to destroy but to fulfill. Until the heaven and the earth pass away, not one jot or tittle shall pass away from the law until all be fulfilled. इस कायनात में जब तक जमीन और आसमान है, एक डॉट और टिटल, एक थोड़ा सा जर्रा भी नहीं हटेगा तब तक, जब तक सारे चीजें जो लिखी है वो कायम हो जाएंगी. And whosoever shall break one of the least commandments and teach men to do so shall be called least in the kingdom of heaven. और अगर कोई भी शख्स एक भी कानून को तोड़ेगा और दूसरों को ये सिखाएगा, वो आखिरत में सबसे नीचे होगा. And whosoever shall keep the commandments and teach the same shall be called great in the kingdom of heaven. और जो कोई शख्स कानून का पालन करेगा और दूसरों को सिखाएगा, वो आखिरत में महान कहलाएगा. Unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and the Pharisees, in no way shall you enter the kingdom of heaven. जब तक आपकी नेकी फारसीज और स्क्राइब से अच्छी नहीं होगी, तब तक आप जन्नत में नहीं जाएंगे. ईसा अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि जन्नत में जाने के लिए आप ये मानो कि मैं खुदा हूँ या मेरी इबादत करो. ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आपको अगर जन्नत में जाना है तो सारे पुराने अहदनामे, सारे पुराने कानून का पालन करो. और जब तक आप यहूद, फारसी और स्क्राइब से अच्छे नहीं, तब तक आप जन्नत में नहीं जाएंगे. ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी भी खुदाई का दावा नहीं किया. ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी भी नहीं कहा साफ जुमलों में क्या मेरी इबादत करो. लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 14 में वर्स नंबर 24 में, The words that you hear are not mine, but my Father's who has sent me. जो आप जुमले सुन रहे हैं वो मेरे जुमले नहीं हैं, मेरे वालिद, मेरे खुदा के जुमले हैं. लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 17 में वर्स नंबर 3 में, This is life eternal, so that you may know there is one God and Jesus Christ whom thou hast sent.
آپ جان لو کہ یہ زندگی امر کی زندگی ہے. آپ جان لو کہ ایک ہی صحیح خدا ہے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. اور لکھا ہے گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 19 میں ورس نمبر 16 سے 17 تک میں ایک شخص عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں, گڈ ماسٹر, واٹ گڈ تھنگ شوڈ آئی ڈو سو دیٹ آئی مے انٹر ایٹرنل لائف. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں, وائی thou callest me good? There is only one good and that is the Father in heaven. اس میں لکھا ہے گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 19 میں ورس نمبر 16-17 میں ایک شخص آتے عیسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں, گڈ ماسٹر, واٹ گڈ تھنگ شوڈ آئی ڈو سو دیٹ آئی شیل انٹر ایٹرنل لائف. اے اچھے مالک, میں کیا اچھے کام کروں تاکہ میں جنت میں جاؤں. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں, آپ مجھے اچھا کیوں کہتے ہیں؟ اچھا صرف ایک ہے, وہ ہے خدا, اوپر والا خدا. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مالک خدا ایشور ایک ہے. اور آگے کہا گیا ہے, if you want to enter eternal life you keep the commandments. اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو عہد نامے کا پالن کرو. عیسیٰ علیہ السلام نے یہی نہیں کہا اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو یہ مانو کہ میں خدا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے یہی نہیں کہا کہ آپ مان لو کہ میں سولی پہ چڑھایا گیا ہوں, یہ مانو تو آپ جنت میں جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو سارے قانون پرانے عہد نامے کا پالن کرو. اور جیسے میں نے کہا کہ پرانے عہد نامے قانون میں لکھا ہے کہ ایشور ایک ہے, اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی مورتی نہیں. صاف طور پہ لکھا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 22 میں, Ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles and signs which God did by him, and you are witness to it. Ye men of Israel, listen to this. Hey Israeli, اس بات کو سنو. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you. عیسیٰ علیہ السلام جو نصرانی تھے, جسے خدا نے چنا, Jesus of Nazareth, a man approved of God by wonders and miracles and signs which God did by him, and you are witness to it. اور خدا نے ان کے ذریعے چمتکار نشانیاں بھیجی اور آپ اس کے گواہ ہے. صاف طور پہ لکھا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 22 میں, عیسیٰ علیہ السلام ایک انسان تھے, ایک آدمی تھے جو چنے گئے تھے, اور خدا نے ان کے ذریعے چمتکار کیے, نشانیاں بھیجی, اور آپ اس کے گواہ ہیں. اور جب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا which is the first of commandments, سب سے پہلا قانون کیا ہے, عیسیٰ علیہ السلام ہو بہو وہی فرماتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا پہلے. اس کا ذکر آتا ہے گاسپل آف مارک میں چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 29 میں, شما اسرائیلو ادنا الحین و ادنا اخد, یورو اسرائیل, the Lord our God is one Lord. سنو اسرائیلی, ہمارا رب, ہمارا خدا ایک رب ہے. جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عیسائیت میں بھی عیسائی لوگ کو ماننا چاہیے اور عبادت کرنا چاہیے صرف ایک خدا کی, اور اس خدا کا کوئی عکس نہیں, کوئی پرتیما نہیں, کوئی بت نہیں, کوئی تصویر نہیں, کوئی مورتی نہیں. داهمتنا الكروب أغرقتنا العيوب فاكفنا همنا يا حبيب القلوب.